اور نقشہ کھینچ کے کہنے لگا میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے لیکن یہ منظرنامہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ نیچے سے یہ چل رہے ہیں، اوپر سے بادل کا ٹکڑا سایہ کر کے ساتھ چل رہا ہے۔ لوگوں، میرے ملک پاکستان کا ایک شاعر بولا، شاعر تو مزیہ شاعر ہے لیکن جب اس نے حضور کی نعت لکھی قلم توڑ کے رکھ دی، سارے زمانے والوں سے کہنے لگا آؤ میں تمہیں بتاؤں ہمارے آقا کی شان کیا ہے۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ کتنی عظمت والے ہیں، کتنی شان والے ہیں، کتنے مقام و مرتبے والے ہیں۔ وہ کہنے لگا ان کے بول بہاروں جیسے اور رس خوابی ستاروں جیسے، ان کے بولے بہاروں جیسے اور رس خوابی ستاروں جیسے، ان سا اور نہ پیارا کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ انور مسعود کہتا ہے ان سا اور نہ پیارا کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے۔ حضور جب چلتے تھے نا بادل اوپر سے سایہ کرتے تھے۔ میسرہ کہنے لگا کیا بتاؤں نیچے سے یہ چلتے تھے، اوپر سے بادل سایہ کر کے چل رہے تھے۔ نفیسہ کہتی ہے مال کی بتاؤ، وہ میسرہ کہتا ہے ذرا حضور کی محفل سجاؤ۔ وہ کہتی ہے نفع بتاؤ، میسرہ کہتا ہے ذرا کملی والے کی نعت سماعت فرماؤ۔ اے میسرہ بتانا تو نے کیسے دیکھا؟ فرمایا بڑے بڑے حسین تاجر دیکھے لیکن میں نے یہ تاجر زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ لوگوں جدھر جا کے ڈیرا لگایا کوئی کسی اور تاجر کی طرف نہیں جاتا تھا، سارے ودہا کے مکھڑے کو تکنے کے لیے آ جاتے تھے۔ جن آنکھیاں میرا عارف کھڑی بھی بولے نا، یہ ترجمہ تھا جن آنکھیاں میرا دل پر ڈٹھا ہو، تے اساں او اکھاں تک لئیاں، اگر تو ملیو تے ساجن ملے ہن آساں لگ پئیاں۔ اونچی آواز کے ساتھ بولو سبحان اللہ۔ دیکھو کوئی دیکھنا بھی کسے نہیں حصے چنا، لفظ بھی حضور نہیں ہے نا لالا۔ مینا دیکھو مڑی شکل کئی مڑا اٹھنا بے نہ کیا، یو دیکھو کہ میں گلہ کس ریا کی تے لگا ہوا ہے۔ میسرہ ذرا تجارت کی بتا، اگر نانا میں پہلے ان کے حسن کا تذکرہ کروں گا۔ اے میسرہ تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میسرہ نے جو جواب دیا، شاعر نے اپنی قلم کے ساتھ جواب لکھا اور کہتا ہے تو اجے میرا، آگے چھوڑو سبحان اللہ، زور لائی چھوڑو سبحان اللہ۔ اصلی کوئی چیزیں یہ جی ہونی ہیں جنہاں کی قدر نہیں ہونی، زورے جڑیوں روزے نہیں چیزیں ہونی ہیں انہاں کی قدر نہیں ہونی۔ اوے ان سڑکوں لوگ سال پہلے ٹائم چاہیے نے تو تساں نال چونکہ زورہ نہ خطاب آ او پھر اتنی قدر اللہ نہ، لیکن سبحان اللہ اللہ ہو رہی ہے اونچی آگے چھوڑو ویسے۔ میسرہ ذرا تجارت کی بتا، نفع کی بتا، تو ان کی باتیں کر رہا ہے، تجھے تجارت کے لیے بھیجا تھا۔ میسرہ نے جو جواب دیا کہنے لگا تو اجے میرا محبوب نے تکیا ہو، تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی
राती दिन चढ़ आवे जदू मुख तो निकाब उठावे। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने भी काफिरों से कहा, जनाब फारूक आजम ने भी काफिरों से कहा, जनाब उस्मान गनी भी ललकार के कह रहे थे, जनाब मौला अली भी ललकार के कह रहे थे। जमाना पूछ रहा था, ओ अबू बकर उमर उस्मान अली तुझे क्या हो गया है, सब कुछ लेके जा रहे हो। उन्होंने कहा तुम क्या जानो कि तू अजय मेरा। जेड़े इस गली चानो गुजरे उन्होंने क्या पता मोहब्बत मुस्तफा क्या है, जिन्हें पैमाने चाहे उन्होंने क्या पता लाला हुजूर नहीं मोहब्बत गई। तुस भी दसो सड़ी पहचान किस नाल ली, सड़ी पहचान किस नाल ली? ला इलाहा इल्लल्लाह वाले थोड़े और भी थे हैं, सड़ी पहचान किस नाल ली? तो कह सड़ा हक ना बनना कि अस अपने आका दियां गल्लां करा है, जिन्हें ना डिठा उन्हें लपा के डाला है, तो जिन्हें डिठा ना है जान कुर्बान की माल कुर्बान किया, अपना घर बार लुटा दिया, अपनी इज्जत आबरू लुटा दी, अपने घर से बेटे लेके आ गए, अपने घर का सारा माल उठा के ले आए। ए अबू बकर उमर उस्मान अली जरा बताएं तो सही ना ये जज्बा कहाँ से आया? कहने लगे तू अजय मेरा महबूब नहीं तक यार जिन्नू वेख के चन शर्मावे, वह अद्धी राती दिन चढ़ आवे जदू मुख तो निकाब उठावे। एक दफा जोबन में आई नफीसा भी, अगर मैं जरा बाद में बातें करेंगे, जरा थोड़ी और भी सुना, जरा थोड़ी और भी सुना। इस शायर ने तर्जुमा किया, तर्जुमा करके कहने लगा जे ओ पावे आहो मेरा सुभान। देखो मैं तुझे दसिया मैं राती तरावियाँ पढ़ाने से कुरान पाक सुनाने से मड़ा रोज़ा अल्लाह के सब बहुत डाटा ठीक है ना। मैं तेरी जनाजे भी पढ़ाने पे ने ठीक है, राती तरावियाँ भी पढ़ानिया पैनिया, सड़ा रोज़ा भारा फिर भी मैं आने से यारा रोज़े हैं। अब बाजारे भी तो लोग अपने नशे किले ना, अजर हम सीधी मजे किले यार, असल मजे सीधी ने लाला उची आख होएगा सारे आशड़ो से बाहर जे ओ पावे हाथ फुलानू ते हाथ फुल्ला विच रल जावे ते बिजली डरदी लिशक न मारे, मता बेअदबी ना हो जावे। ओए बिजली डरदी लिशक न मारे, मता बेअदबी ना हो जावे। ते आज़म ए जा सोना महबूब वो सानू किधरे नजरी ना आवे। कोई हो तो बात करे ना, है ही नहीं इतने सुने हैं इतने प्यारे हैं लोगों। उम्मुल मोमिनीन ने खुद पैगाम निकाह भेजा, जाओ नफीसा उनको कह दो, कायनात के वाली से कह दो, मक्के की सबसे बड़ी ताजर औरत लोगों, बड़े बड़े लोगों ने आपको पैगाम निकाह दिया था, बड़े बड़े लोगों ने आपको पैगाम निकाह दिया था, लेकिन आपने किसी की नहीं मानी, सारी जिंदगी चुप हो के गुजारी। मैंने कहा वाह मुकद्दर पाए उम्मुल मोमिनीन तूने, तेरे
حصے میں سارے کائنات کے والی تشریف لے آئے ہیں۔ لوگوں جب وہ جاتی ہیں حضور نے پوچھا خود کہہ رہی ہے یا انہوں نے کہا ہے؟ نفیسہ کہنے لگی نانا انہوں نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا نانا ذرا ٹھہر جا، ابھی جواب نہیں دوں گا، ابھی جواب نہیں دوں گا۔ اگر یہاں کسی اور کو پیغام چلا جاتا لوگ اچھل کے سامنے آتے، لوگ باہر آ جاتے، اتنے بڑے گھر میں رشتہ ہو رہا ہے، لیکن آقا نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، میں اس چچے سے پوچھنا چاہتا ہوں جس چچے نے میری پرورش میں حصہ ڈالا ہے۔ یا سیدی نکے پوچھنے وہ پسند نہیں شادی جائز نہیں ہے رو میں آخیا تسا سارے جائز کم مجھے کئی ہے کم کیا دیسنا اور بھی بہت سارے جائز کم ہے دین دے اندر جڑے کرنے چاہیے تو یوں نہیں آسا کہ یہ پوچھنے دینے بھائی کیا پسند نہیں شادی جائز نہیں ہے رو نکاح جائز نہ میں آخیا اور بھی بہت سارے جواز علی کم ہے جڑے پوچھنے چاہیے لیکن میرے آقا نے صبح قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو درس دے دیا۔ فرمایا جب بڑے گھر میں ہوتے ہیں بڑوں سے مشورہ کرنا ضروری ہے، بڑوں سے مشورہ کرنا ضروری ہے، بڑوں سے پوچھنا ضروری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ذرا ٹھہر جا، میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے تجھے جواب دوں گا۔ لوگوں نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، نکاح ہوا، میں مختصر کرنے لگا، نکاح ہو گیا، ادھر نکاح ہوا، مکے کی بڑی تاجر عورت ہیں، 20 کنیزائیں گھر میں کام کرتی ہیں، لیکن سیدہ پاک نے حضور کو اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کے کھلائی۔ ایسریوں کڑیاں جنہوں کو 2 پیسے تو انہوں نے نوکر رکھے نو آنے آس تک کم تے آس یا گل ہوئی سکنی، لیکن سنو ذرا آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضور کو روٹی پکا کے کھلائی، آپ نے اپنے گھر میں جھاڑو لگایا، آپ نے حضور کے کپڑے دھوئے، لوگوں اپنا سارا مال جتنی اتنی بڑی تاجر عورت تھی سارا مال حضور کے قدموں میں آ کے رکھ دیا، سارا مال تجارت دین کے لیے پیش کیا۔ آسانی تے جڑا 10 روپیے دینا 50 گل نال بونا اوٹ چھوڑنے کیا کرتے ہیں، میں آخر ذرا اس نوٹے اوپر دیکھی کتنے کرو لکھیا ہوا کتنا لکھیا ہوا 10 روپیے ہونا، کوئی یہ جو انہیں جڑے 11 پلیٹ لگی ہوئے، کوئی یہ جو انہیں 3 ٹیپاں لگی ہوئی ہیں، لیکن احتساب اتنا سرتا لالا، لیکن ادھر یہ منظر نامہ بھی ہے ادھر وہ منظر نامہ بھی ہے، سارا مال اٹھا کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ خدیجہ تجارت کہاں جائے گی، خدیجہ مال کہاں جائے گا، خدیجہ یہ مال و متاع کدھر جائے گا؟ سیدہ پاک نے صبح قیامت تک کے آنے والوں کو اعلان کر کے بتایا، آپ نے فرمایا آج تمہارے لیے پیغام ہے، اسلام کو سب سے پہلے مال ہمارا ملے گا، اسلام کو سب سے پہلے مال ہمارا ملے گا، اسلام کو سب سے زیادہ مال ہمارا ملے گا۔ لوگوں وہ ایسے حالات تھے، کوئی اپنا تھا ہی نہیں، کوئی پیار کرنے والا تھا ہی نہیں، کوئی محبت کرنے والا تھا ہی نہیں، سب کچھ اٹھا کے نام مصطفیٰ پہ قربان کر دیا۔ کسی نے بھی ام المومنین سے پوچھا ہوگا خدیجہ کیا ہو گیا ہے، یہ سارا مال کیوں لے کے آ گئی ہے؟ آپ نے بھی جواب دیا ہوگا اوے مجھ سے پوچھنے والیوں، مجھ سے سوال کرنے والیوں ہے، تو اجے میرا محبوب نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، وے ادھی راتی دن چڑھے آوے، جے مکھ تو نقاب اٹھاوے۔ قربان کیا سب
سارا مال قربان کیا، ساری دولت نام مصطفیٰ کے لیے قربان کر دی، اور پھر کیا کیا؟ دیا ان کو جو کائنات کے والی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ جن کو ملا سارے غریبوں میں تقسیم کیا، سارے ناداروں میں تقسیم کیا۔ یہ غریبوں کی مدد کرنا کملی والے کی سنت ہے۔ سارے غریبوں کے اندر تقسیم کیا، سارے ناداروں کے اندر تقسیم کیا۔ لوگوں پھر ایک وقت ایسا آیا، وہی آ گئی، وہی خدا آ گئی۔ حضور غار کے اندر جاتے ہیں، اللہ اب سب کو اس غار میں لے جائے جہاں رب کا پہلا پیغام آیا ہے۔ حضور غار میں گئے، ادھر سے پیغام آ گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پیغام آ گیا، حضور واپس آئے، اور حضور علیہ السلام نے آتے ہی فرمایا، مجھے چادر دو، کپڑا دو۔ حضور کیا ہوا ہے؟ آج اوپر والے کا کلام آ گیا ہے، اوپر والے کا کلام آ گیا ہے، مجھے کپڑا پہناؤ، چادر دو۔ اور پھر باہر کوئی محبت کرنے والے لوگ نہیں تھے، پیار کرنے والے لوگ نہیں تھے، باہر دشمن تھے، لیکن سیدہ پاک کے وہ الفاظ سننا جو سنہری حروف ہیں اور ایسی محبت والے الفاظ ہیں، یہ کوئی ہوتا ہے جو مشکل کی گھڑی میں ساتھ دیتا ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، غم نہ کریں، غم نہ کریں، آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو بے قصوں کی جولیاں بھر دیتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو ناداروں کی مدد کرتے ہیں۔ اے لجپالا کا آپ پریشان مت ہو، غم نہ کھائیے، جو غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ 3 سال گھاٹی کے اندر، کتنے بولو کتنے؟ 3 سال گھاٹی کے اندر جس ہستی نے حضور کے ساتھ گزارے، اور کس طرح گزارے؟ گھاٹی کیسی تھی؟ بار پیرا لگا ہوا تھا، پتے کھائے، پتے کھا کے گزارا کیا، درخت کے پتے کھائے، پانی پی کے گزارا کیا۔ کہیں دن فاقہ آیا، آپ نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ میرے آقا نے ایک روز فرمایا، اے خدیجہ ہم آپ کو اجازت عطا فرماتے ہیں، اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، ادھر یہ گھاٹی ہے، باہر پیرا لگا ہوا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سنو وہ الفاظ جو ام المومنین نے فرمایا، حضور جی، اے سنے آقا جی، مال بھی آپ کے نام ہے، سیدہ کی جان بھی آپ کے نام ہے، میری ساری خوشی آپ ہیں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اصل ہے کہ ہر تے ایک طرح روٹینہ پکے ہے، 5 تڑے اگر کہہ پریشانی میں تے کڑی نہیں ہے، 11 گلاں سنیاں پہلیاں، میں جس ویلے تھی تسا نال آئی اس میں، تو میں حالات تسا نے سیدھے نہیں دیکھے، میں پریشانیاں دیکھیا، میں اس کرے بھی سکھرا نہ کھادا، اور ہم بھی یہ کیوں ہے؟ ہم نے گھر کے اندر یہ ماحول ہی پیدا نہیں کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ اگر ان کی سیرت پڑھ لیتے نا، آئی سڑے نکے کس لیے گلنا سننے، او جی اے نکی دیکھو نا، اے فلانے نے نکی ڈاکٹری، اسی اپنے گھرے والے نہیں پیسے نہیں ضرورت ہی نہیں، اے فلانے نے نکی سکولے نہیں ٹیچری، اسی اپنے گھرے والے نے پیسے نہیں ضرورت یا نہیں، تو نکی کی گھرا دیا پتہ لگنا کہ گھرے والے نے پیسے نہیں ضرورت تھائی یا نہیں، وہ اپنے جانے نہیں پرواہ کرنی یا نہیں، تو اس بھی لگے گا چکورا کر سی۔ لیکن 3 سال گھاٹی کے اندر گزار کے فرما رہی ہے، نام جان بھی آپ کے نام، مال بھی آپ کے نام، جان بھی مال بھی
आपके नाम, वो सब कुछ नाम करके कह रही है, पत्ते खा लूंगी, फाके काट लूंगी, परेशानियां सह लूंगी, खदीजा गुजारा कैसे करोगी? अगर मेरी सारी खुशी आप हैं, मेरी सारी खुशी। थोड़ा सा वाक़या आगे, आइंदा जुम्मतुल मुबारक पे मैं दो मौजू पे गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। एक तो तौबा इस्तग़फ़ार पे करूँगा और दूसरा थोड़ा जो रह गया है, आखिरी लम्हात बड़े हसीन हैं और बड़े मज़े के हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मतुल मुबारक पे इसी मौजू को मैं आगे लेके चलूँगा। माह रमज़ान मुबारक